راستہ چھوڑے گی، پھر ایک اونچے مقام پر میدان معاشر میں مجھے اور میری امت کو کھڑا کیا جائے گا۔ اس دن ساری دنیا کے انسان تمنا کریں گے کاش ہم بھی اسی امت میں سے ہوتے۔ ہاں، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے۔ کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک آپ نے کہا میں نہ چلا جاؤں، کوئی امت جنت میں نہیں جا سکتی جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ طوبہ کا پانی تو پلا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک میرا آخری نبی نہ پیے سارے نبیوں پر حرام ہے، جب تک اس کی امت نہ پی لے ساری امتوں پر وہ پانی حرام ہے۔ تو میرے بھائیو، دنیا اور آخرت کے خزانوں کی چابیاں اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دی ہیں۔ جنت کی چابی دے دی تو گویا سارے خزانوں کی چابیاں دی، عزت، کامیابی، بلندی، محبت، رفعت، برکتیں، غلبہ، فتح، اقبال، نصرتیں، ساری دنیا اور آخرت کی عزتوں کو سمیٹ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا اور اعلان کیا یہ ہے جس کے پیچھے چلنے والوں کو منزل ملے گی، باقی سب حالات ہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے میرے نبی مجھے تیرے رب کی قسم جب تک یہ تیرے طریقوں پر راضی نہ ہو میں کبھی بھی ان کا ایمان قبول نہیں کروں گا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے بھائیوں یہ دنیا اور آخرت کی عزتوں کی چابی لے کر آئے ہیں۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، میرے اے ابو سفیان میری مانو، دنیا کی عزت بھی پاؤ گے، آخرت کی عزت بھی پاؤ گے، آ جاؤ میرے قدم، میرے پیچھے چلو تمہیں جنت ملے گی، میرے پیچھے چلو تمہیں جنت ملے گی۔ ساری دنیا اور ساری آخرت کی ہر عزت حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع میں ہے۔ یہ بھائیو تبلیغ کی محنت کا منتہا ہے کہ ہر مسلمان اللہ اس کے رسول والی مبارک زندگی کو اپنا لے، اس کو سیکھو بھائیو، اس کو سیکھنے کے لیے وقت دو، اس کو سیکھنا پڑتا ہے، یہ گھر بیٹھ کے ملنے والا سودا نہیں ہے۔ سب سے عظیم ذات ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دھرتی میں جسے بھیجا گیا، ان کے طریقے دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی ہیں، سب سے زیادہ منور ہیں، سب سے زیادہ روشن ہیں، سب سے زیادہ عالیشان ہیں، سب سے زیادہ بلند و بالا ہیں۔ ان کے پیچھے چلو گے تو منزل ملے گی۔ دو چیزیں رکاوٹ ہیں، ایک نفس ہے، ایک شیطان ہے، ان کی محنت زیادہ ہوئی ہے لہذا ادھر چلنا دشوار ہو رہا ہے، اس کے پیچھے چلنا مشکل ہو رہا ہے۔ جب یہ دو رکاوٹیں قابو میں آ جائیں گی پھر تمہیں مجھے ساری دنیا کے مردوں عورتوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب کچھ نظر آئے گا۔ جو کبھی محبت کے زاویے بدلے ہوئے ہیں، جب مکے میں خبر اڑ گئی کہ مدینے میں خبر اڑ گئی نا حضور شہید ہو گئے عہد کی لڑائی میں، تو ایک صحابی حضرت انصاری حضرت ہند یہ ہیں عمر بن جموح کی بیوی ہیں، تو یہ پاگلوں کی طرح نکلی بھاگتی ہوئی، تو سامنے سے لوگ آ رہے تھے، ان سے کہنے لگے اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا تیرا خامن شہید ہو گیا عمر بن جموح ہو۔ تو عورت کا سب سے بڑا جو سہارا ہوتا ہے وہ تو خامن ہوتا ہے، تو اس نے خامن کی شہادت کی خبر سن کر صرف اتنا کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے یہ بتاؤ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے؟ تو وہاں معلوم نہیں تھا تو آگے دوڑی، ان کو معلوم نہیں تھا چونکہ بالکل اس وقت شکست کے بعد کوئی حالات دگرگوں ہو گئے تھے۔ پھر آگے ایک جتھا ملا، کہا اللہ کے نبی کا کیا حال ہے؟ ان کا تیرے دو بیٹے شہید ہو گئے، عمر بن جموح کے دو بیٹے ساتھ شہید۔ تو خامن کے بعد اولاد ہوتی ہے سہارا، دونوں بیٹے گئے، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بتاؤ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں۔ پھر وہ دوڑی آگے تو آگے ایک جتھا آ رہا تھا، بھائی کچھ پتا ہے اللہ کے نبی کی کیا خبر؟ ان کا تیرے بھائی شہید ہو گئے، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بتاؤ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے؟ جس عورت کا خامن بھی چلا گیا، بیٹے بھی چلے گئے، بھائی بھی چلے گئے، اس کا تو کچھ بھی نہ رہا، اس کا ایک آنسو نہیں ٹپکا ان سب کے لیے۔ وہ ہر بار یہ کہہ رہی یہ بتاؤ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے، اللہ کے نبی کا کیا حال ہے؟ یہ وارفتگی، یہ دیوانگی، یہ ایمان ہے جو نہ آج کی عورت کو نصیب ہے نہ آج کے مرد کو نصیب ہے۔ ہائے ہائے ٹھنڈیاں گیٹھیاں ہیں ایمان کی، جس میں حرارت نام کی کوئی چیز کو بھول ہی ہے کہ ایمان بھی کوئی حرارت رکھتا ہے اپنے اندر۔ پھر ایک تیسرا جتھا ملا، ان کا ما فارا رسول اللہ، کب رسول اللہ سلامت ہیں، ٹھیک ہیں، کہ نہیں جب تک میری آنکھیں دیدار سے ٹھنڈی نہ ہو جائیں مجھے قرار نہ آئے گا۔ پھر آگے بھاگ گئی
تو آگے دیکھا تو اللہ کے نبی تشریف لا رہے تھے، تو ان کے سامنے ایک دم بیٹھ گئی اور آپ کے کرتے کا دامن اپنے دونوں ہاتھوں سے ایسے تھام لیا، پھر کہا کل مصیبت بعدک جلل، یا رسول اللہ آپ ہیں تو کوئی مصیبت ہی کوئی، آپ اگر زندہ ہیں تو کوئی غم کوئی نہیں، کوئی دکھ کوئی نہیں، کوئی درد کوئی نہیں، بس آپ کا موجود ہونا ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ اس ایمان کے بغیر اگر مر گئے تو ہم 2 ٹکے کے بھی نہیں ہیں اللہ کے دربار۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم ایمان والے نہیں، ہم ایمان والے ہیں بھائیو، پر ہمارے پاس وہ ایمان نہیں ہے جو اللہ کے دربار میں سرخرو کر دے۔ وہ ایمان، اس ایمان کو تلاش کرنا ہے، وہ ایمان کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤ۔ صبح لوگ نکلتے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ دنیا کی طرف، کہاں جا رہے ہو؟ دکان، کہاں جا رہے ہو؟ دفتر، کہاں جا رہے ہو؟ اسکول، کہاں جا رہے ہو؟ منڈی، کہاں جا رہے ہو؟ فیکٹری، کہاں جا رہے ہو؟ مل، کہاں جا رہے ہو؟ بیرون ملک۔ اگر کوئی ایسا بھی ہوتا جو کہتا کہاں جا رہے ہو؟ ایمان کی تلاش، اور اللہ کے نبی کی محبت ڈھونڈنے جا رہا ہوں، اللہ کی محبت ڈھونڈنے جا رہا ہوں، اللہ اس کے رسول کا تعلق ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ اس ٹھنڈے دل کے ساتھ، اس ٹھنڈے ایمان کے ساتھ موت آئی تو ہماری قیمت نہ لگے گی، بے قیمت ہو جائیں گے۔ تو وہ ایمان جو اللہ اس کے رسول کے دربار میں ہمیں مقبول بنا دے۔ آئے ہائے، قتادہ بن نعمان احد کی لڑائی میں شکست ہو گئی اور آپ پہچانے گئے تو تیروں کی بوچھار ہو گئی آپ کی طرف، تو قتادہ بن نعمان ایسے سامنے کھڑے ہو گئے، جو تیر آتا اس کے آگے ہو جاتا، جو تیر آتا آگے، زرہ پہنی ہوئی تھی تو تیر اٹک رہے ہیں، ایک تیر آیا اور آنکھ میں جا کے لگا، ساری آنکھ نکل کے باہر آ گئی۔ تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ، کہ یا اللہ قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ظاہر۔ تو آپ نے تیر نکالا، اس کے ساتھ وہ سارا آنکھ کیما بنی ہوئی باہر آ گئی، آپ نے اسی کیمے کو اٹھایا اور ان کے اس ڈیلے میں رکھا اور اوپر ہاتھ رکھ کر کہے مولا یہ تیرے نبی کی حفاظت میں ظاہر ہوئی ہے، اس کو دوسری آنکھ سے زیادہ حسین بنا دے، اور یوں کر کے جو انگلیاں ہٹائیں تو یہ آنکھ اس سے زیادہ حسین اور چمک رہی تھی۔ ابو طلحہ انصاری حضور کے اوپر ایسے لیٹ گئے، ساری کمر تیروں سے بھر گئی، لیکن اللہ کے نبی پہ ایک تیر نہیں آنے دیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ یہ سب لوگ پھر گر رہے ہیں زخمی ہو کر، پھر طلحہ آئے، آگے ہاتھوں پہ تیر چھیلتے رہے، سارا ہاتھ موت تک کے لیے بیکار ہو گیا تھا، سیدھا ہاتھ بیکار ہو گیا، زخمی ہو گیا، اور پھر بھی جب جتھے کو نہ روک سکے اور چاروں طرف سے حملہ ہوا تو پھر الٹے ہاتھ سے تلوار اٹھائی ہے اور اس بے جگری سے ان کو پیچھے ہٹایا ہے کہ پورے کے پورا جتھا اکیلے طلحہ نے پیچھے پھینکا تو ہمارے نبی نے پیچھے سے کہا اوجب طلحہ تیرے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ جب کافر تھوڑا پیچھے ہٹے تو پھر حضور کو اٹھایا اور دوڑ لگائی، دوڑے پیچھے سے پھر قریش نے آ کے گھیرا ڈال لیا، پھر اللہ کے نبی کو بٹھایا، پھر الٹے ہاتھ سے تلوار گھمائی ہے، پھر ان سب کو کائی کی طرح چھانٹا ہے اور پھاڑا ہے، پھر اللہ کے نبی کو اٹھایا، پھر آپ نے دوڑ لگائی، پھر ہمارے نبی نے کہا اوجب طلحہ تجھ پہ جنت واجب ہو، آج تو نے جنت کو واجب کر دیا۔ پھر تیسری دفعہ کو قریش نے آ کے گھیر لیا، پھر اللہ کے نبی کو بٹھایا، پھر پیچھے زخمی شیر کی طرح پلٹ کے حملہ کیا، پھر ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹا اور پیچھے بھگایا، پھر اللہ کے نبی کو اٹھایا اور خود بھی زخموں سے چور ہمارے نبی بھی چوتھی مرتبہ پھر آپ احد کی چڑھائی پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے اور اندر غار میں جا کر آپ کو لٹایا۔ جو ہی آپ نے احد پہاڑ کی وہ ایک چٹان کے ساتھ ٹیک لگائی، یوں ایسے آپ کی کمر مبارک کا لگنا تھا کہ اتنا سارا حصہ نرم تکیے میں تبدیل ہو گیا۔ تو میرے بھائیو سارا دن جھوٹ بھی چلے، رشوت بھی چلے، زنا بھی چلے، شراب بھی چلے، جوا بھی چلے، ہر عمل اللہ کے نبی کے خلاف چلے، اور پھر ہم کہیں اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، جو اللہ پہ ہی معاف کر دے گا، اللہ پہ ہی معاف کر دے گا۔ تو یہ قربانیاں پھر ساری رائے گاہ چلی گئیں۔ اگر ان قربانیاں دینے والا اور رات کو شراب پینے والا دونوں نے برابر ہو کے تل جانا ہے تو اللہ کے پاس ایسا کوئی اندھا قانون نہیں ہے۔ ام نجعل المتقین کالفجار۔ تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے شکر کرو ہمیں زندگی دی ہے، موت نہیں آئی، توبہ کا وقت ہے، ابھی مہلت ہے۔ اللہ اس کے رسول کی منشا پر قربان ہونا سیکھو، اس کے طریقوں پر قربان